جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا قریب تھا، وقت قریب تھا، تو ایک طبیب خدمت میں حاضر تھا۔ وہ کہنے لگا امیر المومنین کو زہر دیا گیا ہے، اس لیے مجھے اس کی زندگی کا اطمینان نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم کو اس شخص کی زندگی کا بھی اعتبار نہ ہونا چاہیے، اعتبار نہ چاہیے جس کو زہر نہ دیا گیا ہو۔ تم یہ کہتے ہو کہ مجھے زہر دیا گیا میں مروں گا، اور جس کو زہر نہیں دیا گیا وہ بھی مرے گا۔ فرمایا کہ طبیب نے پوچھا کیا آپ کو خود بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھ کو زہر دیا گیا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے اسی وقت علم ہو گیا تھا جب یہ زہر میرے پیٹ میں گیا۔ طبیب نے کہا آپ اس کا علاج کر لیجئے ورنہ آپ کی جان چلی جائے گی۔ فرمانے لگے جس کے پاس جائے گی یعنی میرا رب، وہ ان سب میں بہترین ہے جس کے پاس کوئی جائے، یعنی اللہ سے بہتر کون ہے جس کے پاس میں جاؤں گا۔ خدا کی قسم اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ میرے کان کے پاس کوئی چیز ایسی رکھی ہے جس میں میری شفا ہے کان کے پاس، تو میں وہاں تک بھی ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ پھر فرمایا یا اللہ عمر کو اپنے پاس ملنے کے لیے پسند کر لے۔ اس کے بعد چند روز بعد دنیا سے چلے گئے۔ میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز اس زمانے میں کثرت سے موت کی دعا کیا کرتے تھے۔ کسی نے عرض کیا آپ ایسا نہ کیجئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے بہت سی سنتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ کر رکھی ہیں، بہت سی بدعتیں جو شروع میں ہو گئی تھیں دبا رکھی ہیں۔ فرمانے لگے میں صالح بندہ یعنی حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح نہ بنوں جنہوں نے یہ دعا کی تھی ربی توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا فرما اور صالحین کے ساتھ ملا دے۔ انتقال کے قریب مسلمہ نے کہا آپ نے جو کفن کے لیے دام دیے ہیں، جو پیسے دیے ہیں کفن کے لیے، اس کا تو معمولی سا کپڑا آئے گا، اس میں کچھ اور اضافہ فرمائیں، یعنی اور پیسے دے دیں تاکہ اچھے کپڑا آپ کو لایا جائے اور آپ کو کفن دیا جائے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے پاس لاؤ۔ تھوڑی دیر اس کپڑے کو دیکھا، پھر فرمایا اگر میرا رب مجھ سے راضی ہے تب تو اس سے بہتر کفن مجھے فوراً مل جائے گا، کیونکہ اللہ دوسرا کفن دے گا جنت والا، اور اگر میرا رب مجھ سے ناراض ہے تو جو کفن بھی ہوگا وہ بھی زوری ہٹا لیا جائے گا، اس کے بدلے جہنم کی آگ کا کفن ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا مجھے بٹھاؤ، بیٹھ کر فرمایا اللہ تو نے مجھے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا مجھ سے تعمیل نہ ہو سکی، تو نے جن چیزوں سے منع کیا مجھ سے ان میں نافرمانی ہوئی، لیکن لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد انتقال کر گئے۔ اس کے بعد انتقال فرمایا۔ اسی دوران میں یہ بھی فرمایا میں ایک جماعت کو دیکھ رہا ہوں، نہ تو وہ آدمی ہے نہ جن، اور وہ یہاں آ رہے ہیں۔ فرمایا کہ اس کے بعد سورہ قصص کی آخری رکوع والی یہ آیت پڑھی تلک الدار الآخرہ، جس میں اللہ فرماتے ہیں یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے کرتے ہیں جو نہ دنیا میں بڑائی چاہتے ہیں نہ فساد۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے قبرستان والوں کا حال دکھا دے۔ میں نے ایک رات کو دیکھا گویا قیامت ہو گئی ہے اور لوگ اپنی قبروں سے نکلنے لگے ہیں۔ ان کو میں نے دیکھا کوئی تو سندس پر ایک خاص قسم کا اعلیٰ ریشم کا قسم کا ہے سو رہا ہے، کوئی ریشم پر ہے، کوئی اونچے اونچے تخت پر ہے، کوئی پھولوں پر ہے، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی رو رہا ہے۔ میں نے کہا یا اللہ اگر یہ سب ایک ہی حال میں ہوتے تو کیسا اچھا لگتا۔ ایک شخص نے ان مردوں میں سے کہا یہ اعمال کے تفاوت کی وجہ سے ہے، سندس والے تو اچھی عادتوں والے ہیں، ریشم والے شہداء ہیں، اور پھولوں والے کثرت سے روزہ رکھنے والے ہیں، اور ہنسنے والے توبہ کرنے والے ہیں، رونے والے گناہگار ہیں، اور اعلیٰ مراتب والے یہ غالباً اونچے تخت والے ہیں، وہ لوگ ہیں جو اللہ کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے تھے۔ ایک کفن چور تھا، ایک کفن چور، وہ قبریں کھود کر کفن چرا کر بیچتا تھا۔ اس نے ایک قبر کھودی تو اس میں ایک شخص اونچے تخت پر بیٹھا ہوا اس نے دیکھا، قبر میں
قرآن پاک اس کے سامنے رکھا ہوا ہے، وہ قرآن شریف بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، اس کے تخت ان کے تخت کے نیچے نہر چل رہی ہے۔ اس شخص پر ایسی دہشت طاری ہوئی، جو کفن چور تھا، اس نے جب منظر دیکھا اس پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ لوگوں نے اس کو قبر سے نکالا، 3 دن کے بعد اس کو ہوش آیا۔ لوگوں نے قصہ پوچھا، اس نے سارا حال سنایا۔ بعض لوگوں نے اس قبر کے دیکھنے کی تمنا کی، اس سے پوچھا کہ قبر بتا دے۔ اس نے ارادہ بھی کیا اس کو لے جا کر قبر دکھاؤں۔ رات کو خواب میں ان قبر والے بزرگ کو دیکھا، کہہ رہے تھے اگر تو نے میری قبر بتائی تو ایسی آفتوں میں پھنس جائے گا کہ یاد کرے گا۔ اس نے عہد کیا نہیں بتاؤں گا۔ اللہ پاک بھائی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرنا ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں مرنا ہے کہ نہیں ہے؟ سچی بات ہے، پکی بات ہے، مرنا ہے۔ آج یا کل کوئی پتہ ہے؟ ابھی یا گھنٹے بعد پتہ ہے؟ کچھ پتہ نہیں ہے۔ صحت مند مرتے ہیں یا بیمار مرتے ہیں؟ سارے مرتے ہیں۔ جوان مرتے ہیں کہ بوڑھے مرتے ہیں؟ بچے مرتے ہیں کہ عورتیں مرتی ہیں؟ سارے مرتے ہیں، اور کوئی وقت نہیں ہے، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے۔ عمر کے لیے نہ کوئی گھنٹہ ہے، نہ منٹ ہے، نہ سیکنڈ ہے۔ مرنے کے لیے نہ کوئی دن ہے، نہ رات ہے، نہ صبح ہے، نہ شام ہے، نہ مہینہ ہے، نہ سال ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ جوانی ہے، نہ بچہ ہے، نہ کچھ نہیں۔ جب وقت آیا بس بندہ گیا۔ تو عالی شان موت مرنے کے لیے عالی شان نیک اعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جو چیز بندہ چاہتا ہے میں اچھی چیز کھاؤں، وہ اچھی چیز حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ تو نیک اعمال کریں گے تو انشاءاللہ عالی شان موت آئے گی۔ جب مریں گے تو انشاءاللہ ہماری بھی مرنے کے بعد داستانیں سنائی جائیں گی، بولیں گے ایسی موت مرا تھا، ایسے شاندار زندگی گزار کر ایسا مرا تھا۔ جب نیک اعمال کریں گے میرے بھائیوں تو ہم بھی انشاءاللہ خوبصورت موت اور اچھی موت مریں گے، وگرنہ مرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ ایک انگلی سے، ایک پورے سے اگر روح نکالی جائے نا، بندے کی جان نکلتی ہے، پورے جسم سے جب نکلے گی تو کیا ہوگا؟ مرتے وقت فرمایا اگر کسی کو اتنی پیاس لگتی ہے، گناہگاروں کو اگر سمندر بھی پلا دو تو اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ ہاں تو اس لیے اللہ پاک سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اچھے اعمال اور اچھے اعمال کے ساتھ جو ہے نا ہمیں اچھی موت نصیب فرمائے۔